آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سیاسی توڑ جوڑ، وزیر اعظم کس کو سلیکٹ کیا گیا، پیپل پارٹی نے کیا فیصلہ کیا، علی امین گنڈا پور کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اور وزیر اعلیٰ کے پی کون ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں مزمل عباس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ الیکشن ہوئے کو آج 5 دن گزر چکے ہیں اور تاحال ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا چکا کہ کس پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب کیا جائے یا باقی ممبران کس پارٹی سے ہوں۔ ابھی آپس میں سیاسی توڑ جوڑ شروع ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک نے تو حامی بھر دی ہے نون لیگ میں شامل ہونے کی، باقیوں سے بھی ڈیل جاری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو عوام کے مینڈیٹ یعنی کہ ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اس کے حالات کو دیکھا جائے تو بہت سے ممبر ابھی تک خاموش ہیں اور پی ٹی آئی سے رابطوں میں بھی ہیں، لیکن وہ ممبر جو پی ٹی آئی کی سیٹ سے الیکشن جیتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی اکثریت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ پہ مضبوط ہے، یعنی کہ جس منشور سے وہ آئے تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں مکمل کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن ہروایا جائے اور اس پہ مختلف الزامات لگائے گئے۔ خان صاحب پہ تقریباً ان کی ڈبل سینچری ہونے والی کیسز میں انہیں سزا کی گئی، ان سے بلہ چھین لیا گیا۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جو الیکشن کے بعد ہے۔ الیکشن کے بعد الیکشن پہ دھاندلی ہوئی۔ ابھی اس عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ عوام نے وہ دھاندلی جو پہلے گزرے وقتوں میں کی جاتی تھی ان پہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا، خاموشی اختیار ہو جاتی تھی، لیکن اب عوام میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے وہ دھاندلی نہ کہ صرف محکموں کے ذریعے خود اس پہ انہوں نے احتجاج کیا، وہ دھاندلی انہوں نے خود اس کو یعنی کہ شو کیا اور دھاندلی پکڑی۔ ابھی یہ جو حالات ہیں یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر عوامی مینڈیٹ پہ جو عوام نے فیصلہ کیا اس وزیر اعظم کو نہ لایا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ ایسا نہ کرے پاکستان کے، کیونکہ ابھی بھی معاشی حالات ویسے نہیں ہیں جیسے عام ممالک ہوتے ہیں، تو یہ حالات دوسری طرف پہ چلے جائیں گے۔ ابھی سیاسی حالات کو دیکھا جائے تو جو پی ایم ایل این ہے میاں نواز شریف صاحب، وہ بھرپور کوشش میں کر رہے ہیں کہ ان کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے، اور ان کی اصل بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو وہ خود دو راہوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حالات ان کے خود کے لیے بھی ناساز ہیں۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، ہمیں جون میں جا کر $24 ملین کی جو قسط ادا کرنی ہے، جب وہ ادا کریں گے تو جو پارٹی حکومت میں ہوگی اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے، بہت چیلنجز ہوگے، لیکن اگر ان حالات میں جو بھی پارٹی آگے آتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ اس کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگا کے آئے گی۔ اگر ایک پارٹی اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا کر آتی ہے اور وہ حالات کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ ابھی بہت سی تجویزات پیش کی گئیں، دونوں پارٹی یعنی کہ مین جو پی ایم ایل این ہے اور جو پیپل پارٹی ہے اس میں سے مشاورت ہوئی، ان میں بات چیت ہوئی، اور ابھی تک کسی بات کو کنفرم نہیں کیا جا سکا کہ کس طرح حکومت کی جائے۔ پہلے انہوں نے آفر کی 3 جو سیٹ تھیں وہ سیٹیں ان پر بھی زرداری صاحب یا پیپل پارٹی نہیں مان رہی تھی، پھر دونوں کا مشاورت ہوئی کہ 2.5 سال کا اس میں ایک اور بات یاد آ جاتی، اگر ایک پارٹی کو تو 2.5 سال کر لے گی، 2.5 سال یا 3 سال کا، یا دوسری پارٹی کی باری آئے گی تو پتہ نہیں اس وقت حالات کیا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پہلی پارٹی 2.5 سال پورے نہ کر سکے۔ جو سیاسی اور ہلچل چل رہی ہے اس میں حالات بڑی اور طرف جا رہے ہیں۔ اب سیاسی جوڑ توڑ شور پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اصولاً تو پارٹی یا اس پارٹی کی حکومت بننی چاہیے جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں۔ اگر اتحاد کریں گے اور اتحاد میں آ کر پارٹیاں حکومت بنائیں گی تو وہ حکومت بہت کمزور ہوگی، کیونکہ وہ انہیں بالکل ایک ناسمجھ بچے کی طرح ہوں گی کہ ایک کو چھیڑو دوسری آٹومیٹک کہے گی کہ ہم جناب جا رہے ہیں۔ تو سب کا منشور پورا کرنے کے لیے اس میں مختلف یعنی کہ رائے ہوں گی، لوگوں کی مختلف کام ہوں گے اور مختلف ڈیمانڈز بھی اسی طرح ہوں گی۔ تو جو سب کی پارٹی ایک تو دوہری اکثریت نہیں ہوگی کسی کے پاس، دوسرا
جب اکثریت نہیں ہوگی، میجورٹی نہیں ہوگی، تو تب حالات ڈیمانڈز پہ آئیں گے۔ اس وقت جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ ملک کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوگی، وہ پارٹی کی ڈیمانڈز ہوں گی، اور پارٹی اپنی ریپوٹیشن کے مطابق اپنی ڈیمانڈز کرے گی۔ جس پارٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہوئی نظر آئی وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھا دے گی۔ اگر ایک پارٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے تو وہ تو اپنی ڈیمانڈ ظاہراً بڑھائے گی، اگر ان کی ڈیمانڈز بڑھیں گی تو وہ ملک کے حالات کے لیے ناساز ہوگا۔ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے، تو وہ حالات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب سیاست کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ صحیح طریقے سے اپنی یعنی کہ پارٹی کو بیلنس کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی حکومت بنا دیتے ہیں، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جو آپ کے فیصلے ہوں گے، تو کل کو اگر یہی حکومت ناکام ہوتی ہے تو ان کے پاس جواب ہوگا کہ بھئی ہم نے تو انہیں چھوڑ دیا تھا، ملک کی خاطر یہ اپنی حکومت چلا رہے تھے، اب اگر نہیں صحیح طریقے سے چلا رہے تو ہم سائیڈ پہ ہو جائیں گے، ہم نے تو ملک کی خاطر کیا۔ ان کا پھر وہ ووٹر یا وہ جو منشور تھا وہ قائم رہ جائے گا، لیکن جو پارٹی اس وقت اقتدار میں آئے گی اس کا وہ بھرم نہیں رہے گا۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ پہلے بھی کچھ صحافی حضرات ایسے بیان کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایک کوڑے کا ٹرک بھرا ہوا ہے، اس میں ہر طرح کا کوڑا شامل ہے، ہر طرح کی گندگی شامل ہے، اور جو وزیر اعظم اس وقت سیٹ پہ بیٹھے گا وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے نیچے کھڑا ہے اور وہ ٹرک اس کے اوپر پلٹا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں پہلے ہی کافی خراب تھے، بالکل ملک ڈیفالٹ کرنے کے تہانے پہ موجود تھا، اسے واپس لایا گیا، اسے کنٹرول کیا گیا۔ اللہ بہتر کرے ہمارے حالات کو، لیکن اگر دوبارہ اس طرف بات گئی تو انہیں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے تو تھوڑا کم تھا، لیکن اب جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا وہ بے حد مشکل ہوگا اور وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، بالکل ہمارا ملک ترقی کرے، لیکن اگر یہ حالات یہ صورتحال پہ پیدا ہو جاتی ہے تو جو پارٹی سامنے حکومت میں ہوگی اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، اسے وہ سیٹس حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا زرداری صاحب کا جو منشور جو انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم سامنے آ جائیں، ہم بھی مان جائیں، اور باتوں باتوں میں جو انہوں نے اپنا یعنی کہ فیصلہ کیا وہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ آج بھی بیان دیا ہے کہ ہم نہ پی ٹی آئی والوں نہ نون لیگ والوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، نہ پی پی کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور وہ ایک دو جماعتیں کا بتا رہے ہیں ان میں سے وہ اتحاد ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کر لیں۔ اگر خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ خود میجورٹی لے کر آئیں، اگر وہ میجورٹی لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان حالات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں، ان کو کنٹرول کر لیں۔ کیونکہ اب اگر حالات دیکھے جائیں جس طرف جا رہے ہیں، اگر خان صاحب کے پاس میجورٹی ہوگی، یا خان صاحب چھوڑو جس کے پاس بھی میجورٹی ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، اس پر انٹرسٹ ہوگا، باہر سے لوگ جو انویسٹر ہیں وہ اس پہ انٹرسٹ کریں گے کہ کیونکہ بھئی اس کی حکومت ہے، اسے عوام نے چنا ہے، اس کی مانی جاتی ہے ملک میں۔ اگر اس طرح کی حکومت نہ ہوئی جس پر یعنی میجورٹی جن کے پاس موجود نہ ہو، تو باہر سے لوگ ہم پہ انٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اگر باہر کے لوگ انٹرسٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ حالات مختلف ہوں اس سے۔ لہٰذا ابھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ باہر سے لوگ ملک میں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں روپے آئے، جس سے پاکستان کے حالات مستحکم ہوں اور پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ اور جو ابھی خسارے ہوئے ہیں یا جو قرض ہے، جو قسط ہے، $24 ملین بتایا جا رہا ہے کہ جون میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ $24 ملین کہاں سے آئے گا؟ اس سے شدید مہنگائی ہوگی، بجلی مہنگی ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، اس کے علاوہ بجلی مہنگی کر دی جائے گی۔ تو ان حالات میں جو پارٹی ہوگی وہ سارا اس پر وہ بوجھ سارا اس پر ڈال دیا جائے گا، چاہے یہ پہلے کے حالات ہیں یا اب کے ہیں یا آگے بننے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں دوں گا، لیکن جو اس وقت موجودہ حکومت ہوگی وہ سارا بلیم اس پہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ کیوں قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ اگر اب حالات دیکھے جائیں تو اگر پی ٹی نواز شریف صاحب ہیں،
زرداری صاحب ہیں، یہ اپنے اتفاق سے حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو لوگ ان پہ انٹرسٹ نہیں کرنے والے، کیونکہ اب بات عالمی میڈیا تک پہنچ چکی ہے۔ عالمی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا 3 دفعہ پاکستان میں آیا ہے۔ ایک دفعہ جب اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا، دوسرا جب وہ پشاور والا واقعہ ہوا اسکول والا، اور تیسرا اب آیا ہے۔ اور یہ جو نیوز جا رہی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہیں۔ اگر انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گی تو عوام ان نیوز کو دیکھے گی تو وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں وہ اور طرف جا رہے ہیں۔ اگر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میجورٹی جو ہے، جس پارٹی کی میجورٹی ہے، اس کو حکومت بنانے دی جائے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ آتے ہیں کے پی کی طرف۔ کے پی میں خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کا نام جو اناؤنس کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اس پہ بہت سے تبصرے ہو رہے ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ان کو ایک تو بنیادی وجہ ہے ان کو سلیکٹ کیوں کیا گیا۔ ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ علی امین گنڈا پوری کے جو حالات یا جو جس طرح ان پہ گزری، ان کو دیکھا جائے تو وہ ثابت قدم رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ ایک وہ نمونہ ہے، وہ ان یعنی کہ وہ باتیں جو پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہیں کہ پٹھان نہ ڈر ہوتا ہے، اسے خوف کسی کا نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ بہادر ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں یا خان کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو کے پی میں اگر کسی آدمی کی پوچھی جائے تو وہ ہے علی امین صاحب۔ علی امین صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ وہ ایسے حالات میں یا جو یہ دور چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ ہے، اس میں وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ نہ ڈرنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، اور نہ ہی اسے کسی چیز کا خوف ہے، وہ دلیر ہے، انصاف کا وہ مقابلہ کرنے والا ہے۔ تو صحافی حضرات تو ابھی بھی تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن ان صحافی حضرات سے پوچھا جائے، یہ صحافی حضرات وہ ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور پر بات چیت شروع کی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مثلا یا جو جنہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، پرویز خٹک صاحب ہیں، پرویز الہی اگر نون لیگ میں آئے تو وہ اچھا ہے، دودھ کا دھلا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کرتا ہے یا عمران خان صاحب کو جوائن کرتا ہے تو وہ بھی چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں بہت سے ہیں۔ عثمان بزدار انہوں نے جب سے سیاست کا پلڑا چھوڑ دیا یا خان صاحب کو چھوڑ دیا، ان کا اب نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ جب تک وہ خان سے منسلک تھے تو وہ ان کے تذکرے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے تھے۔ یہ وہ صحافی ہیں جو ان سب کے خلاف نہیں ہیں، وہ خان صاحب کے خلاف ہیں، اور وہ باتیں وہی کرتے ہیں جو خان صاحب کے بارے میں ہوتی ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو علی امین صاحب کا بھی فیصلہ کافی انہوں نے اچھا کر دیا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو چل رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے بارے میں جو فیصلے یعنی کہ چل رہا ہے وہ اس پہ بھی سوچ وچار کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا نام تو آیا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا۔ تو لطیف کھوسہ صاحب کو دیکھا جائے تو ان کو کے لیے یہ پارٹی تقریباً نہیں ہے، وہ پہلے اور پارٹی میں شامل تھے، تو اس تقاضے پہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ طریقے انصاف کے تقاضے سے دیکھا جائے تو وہ اس کے لیے حقدار نہیں ہے۔ لہذا ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ اس بارے میں اپنا یعنی کہ اچھا خاصا اپروچ رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ عمیر نیازی صاحب کا نام آ رہا ہے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن بقول خان صاحب کے کہ انہوں نے 2-3 دفعہ اشارہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں شیر افضل مروت صاحب ایسے لیڈر اور ایسے نڈر سیاستدان ہیں کہ جو ان کو دوسرے سیاسی اپوزیشن کو وقت ڈال دیں گے، جو حکومت اس وقت ہوگی اسے وہ وقت ڈال دیں گے، وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور وہ جو فیصلے جو عوام میں جائیں گے ان کا بغیر کسی ڈر اور خوف کے مقابلہ کریں گے۔ ہاں آج کل ان کے بارے میں میمز بہت چل رہی ہیں، ان کا مشہور ڈائلاگ وہ تو پھر سر عام ہو جائے گا کہ ہر چیز وڑ گئی، تو وہ وڑنا تو نہیں ہوگا خیر، لیکن وہ کافی اچھے سیاستدان ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچ وچار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر ہماری کوئی بات اچھی لگی ہو تو ہمیں آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے، اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔